اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع ہے مسئولیت کے تقاضے۔ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی مسئولیت کس کو کہتے ہیں، مسئولیت کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کی اہمیتیں کیا ہیں۔ تقریباً مسئولیت کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ پچھلے خطبہ جمعہ میں سماعت کیا ہے۔ اس عنوان کا دوسرا شق یعنی کہ تقاضے، جب آدمی مسئول بن ہی گیا ہے، ہر اعتبار سے بنی آدم ہے، اجنہ میں سے اس کا تعلق ہے، زندگی اس کو ملی ہے، وہ اس زمین پر جی رہا ہے، موت تک وہ مسئول ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پہلو میں۔ کوئی بھی بنی آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسئول نہیں ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ کوئی بنی آدم یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے دلائل سے واضح کیا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ واضح جملہ، تم میں کا ہر ایک فرد ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ یہ اور بات ہے، کسی کی چھوٹی ذمہ داریاں ہوں گی، کسی کی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی صرف اپنے بال بچوں کا ہی ہوگا، کوئی معاشرے کا ہوگا، کوئی محلے کا ہوگا، کوئی پورے شہر کا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے پوری
پورے مملکت کا ہو، ذمہ دار تو ہوگا وہ کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی حیثیت سے۔ تو جب مسئولیت کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ طے ہے، تب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جب مسئول بن جاتا ہے آدمی؟ اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ تو میرے دوستو، سب سے پہلا تقاضا مسئولیت کا ہے، آدمی کے پاس علم ہو، معلومات ہو۔ جب تک علم نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوں گے، وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پائے گا۔ جس کو خود کو پتہ نہ ہو کہ جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے، ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہے، کس بات کا وہ رسپانسبل ہے، کیا کیا ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے نبھائے گا وہ ذمہ داریوں کو؟ علم کے بغیر کیسے عمل کرے گا وہ؟ علم کے بغیر ان ذمہ داریوں کو ادا کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر قدم قدم پر پرابلمس ہے، قدم قدم پر مسائل ہے، ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کو کبھی علم نہیں ہوتا ہے تو بس اس کے سمجھ میں جیسے آتا ویسے کام کرتا ہے، یا تو کام برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، بغیر نالج کے کچھ کام کرے گا۔ ایک نارمل ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کو تھما دو، گاڑی چالو کر دو، اسٹیئرنگ تھما دو، اس کے بعد بولو چلو، کیا کرے گا وہ؟ بریک کیسے مارے گا؟ کیسے چیزوں سے بچائے گا وہ؟ اب علم نہیں ہے، گاڑی چلائے گا، گاڑی بھی برباد کرے گا، سامنے والے کو برباد کرے گا، ممکن ہے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لے۔ چھوٹی سی چیز ہے وہ۔ کبھی کبھی بیٹھے والا آدمی ڈائریکشنز دیتا رہتا، دیکھنا کبھی سامنے بیٹھا ہے گاڑی پہ، بریک مارو، ایسا لو، ایسا کرو، اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دو تو پتہ چلے گا ایسا کرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، علم کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی علم کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو فرض قرار دیا۔ ہم سوچ رہے کہ یہ علم دین کا علم، یقیناً بنی آدم کی پوری زندگی دین ہے، پوری زندگی دین ہے۔ کتاب و سنت کا جاننا اس کی آخرت دنیا دونوں ہے، قرآن و حدیث کا جاننا اس کی آخرت اور دنیا دونوں ہے۔ اسی قرآن سے سارے معاملات کو جانے گا، وہ بحیثیت بیٹا جانے گا کہ میرے ماں باپ کے مجھ پر حقوق کیا ہیں، بحیثیت باپ جانے گا کہ میں باپ ہوں تو میرے پر بچوں کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت شوہر یہ جانے گا کہ میں شوہر ہوں تو مجھ پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت بیوی وہ جب علم حاصل کرے گی، قرآن و حدیث کو پڑھے گی، کتاب و سنت کو پڑھے گی، جب جانے گی دلائل سے میرے شوہر کے مجھ پر حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیا ہے، وہ اس سے جانے گی۔ ایک آدمی ذمہ دار ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، کیسے قاضی کا معاملہ ہوگا، حاکم کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے پورے رائٹس کیا ہے، ساری چیزیں کتاب و سنت کے اندر واضح ہے۔ جب وہ پڑھے گا، جانے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ علم کی روشنی میں وہ فیصلے کرے گا، علم کی روشنی میں وہ سارے معاملات کو طے کرے گا۔ جہالت کی بنا پر سارے مسائل ہیں۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بس جی رہے، ہماری زندگی تو چل رہی ہے نا، کہاں رکاوٹ آ رہی ہے، کہاں پرابلم ہو رہا ہے؟ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میں میری جگہ صحیح ہوں، میں میری جگہ درست ہوں، میری سوچ میری جگہ اپنی صحیح ہے، بیوی اپنی جگہ سوچ رہی ہے کہ میں 100% صحیح، میں جو بول رہی ہوں صحیح، میں کوئی غلط نہیں بول رہی ہوں، میرا شوہری معاملہ ہے، شوہر سوچ رہا ہے کہ میں میری جگہ بہت صحیح ہوں، میری بیوی کے پرابلمس ہے، میں تو میرے پورے معاملات کو، وہ اپنی جگہ طے کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کتاب و سنت کے آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھا، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اپنا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی رائے، اپنی سوچ، اپنے فکر کو کبھی قرآن کے دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرا معاملہ جو ہے میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، میری بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میرے گھر کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، کیا ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی تعلیمات ہے، یا ویسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھنے کی جرت کی کوشش کی، جاننے کا کبھی اس نے تکلیف اٹھانے کی کوشش کی؟ نہیں میرے دوستو، وہ جانتا ہے رسوماتی زندگی جینا چاہ رہا ہے، قبائلی زندگی جینا چاہ رہا ہے، وہ خاندانی زندگی جینا چاہ رہا ہے، اپنے گھر کے اسٹائل میں لائف جینا چاہ رہا ہے، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے۔ مسائل کھڑے ہوں گے، پرابلمس آئیں گے، کیونکہ بغیر علم کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کچا ڈرائیور بھی نہیں، ڈرائیور ہی نہیں ہے وہ، مگر پھر بھی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ آج میرے دوستو، ہمارے گھروں کے پرابلمس وہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں ان تعلیمات کو اتارا ہے، تدریجاً درجہ بدرجہ، وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگر مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، احکامات کی شکل میں، دلائل کی شکل میں، انسان سنے، سمجھے، غور کرے اور عملی زندگی کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عملی نمونہ بنا کر اللہ رب العزت نے رکھا کہ کیسے اس دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج اسی سے دور ہے۔ سب سے بڑی کمی ہمیں آج علم کی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بولے میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میرے کو سکھاتے میرے کو سب معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کل ذی علم علیم، تم فائنل نہیں ہو، تمہیں جو علم ہے وہی آخری نہیں ہے، تم سے بھی زیادہ جاننے والے ہو سکتے ہیں، تم سے بھی زیادہ معلومات والے ہو سکتے ہیں۔ آدمی اپنے جتنا علم ہے عمل کرے، اسی علم کو یہ نہ سوچے کہ پورا علم آ گیا ہے۔ اسی لیے آدمی علم کو اور حاصل کرنے کی کوشش کرے، خاص کر جس مرحلے میں وہ قدم رکھتا ہے اس مرحلے کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرے وہ فوراً۔ بچہ ہے، بیٹا ہے، جب تک وہ بچہ ہے ماں باپ کے حقوق کو جانتا رہے، باپ بن رہا ہے تو باپ بننے کے حقوق کو معلومات کرے، شوہر بن گیا تو شوہر کے حقوق، شوہر بن گیا ہے تو اب اس کا معاملہ کیا ہے ان حقوق کو جاننے کی کوشش کرے، بیوی ہے تو وہ حقوق کو جاننے کی کوشش کرے۔ عموماً یہ علم کی کمی ہے جس کی بنا پر بس شادی ہو گئی خوشی، کیا محنت ہے اس کے لیے، کیا کوشش ہے اس کے لیے، بچے ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے، محلے کا ذمہ دار بنا دے گا خوش، کیا ذمہ داری ہے سوچو تو صحیح، تمہیں جو عہدہ ملا ہے، تمہیں جو ذمہ داری ملی ہے، کیا تمہاری ذمہ داریاں بنتی ہے؟ کبھی پڑھنے کی کوشش تو کرو، نبی کے فرامین کو دیکھنے کی کوشش تو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ آپ نبی ہیں اور پوری قوم اس وقت پورے قوم کے ذمہ دار ہے کہ مملکت کے ذمہ دار رہے ہیں، کیسے آپ نے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے؟ وہ علم تو حاصل کرو تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزر پائے، صحیح ڈھنگ سے گزر پائے۔ تو اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا تقاضا علم کا ہے، اور ہر جگہ یہی جہالت معاملات کو بگاڑ رہی ہے، جو بھی جس لیول میں ہے، جس درجے کے اندر ہے۔ ہم تمام کی بات کر رہا ہوں میں، ہم سبھی کا معاملہ وہی ہے، علم کی کمی جس کی بنا پر یہ مسائل کھڑے ہیں۔ یہ علم کا معاملہ لے تو بہت، لیکن تفصیلی اشارہ کر رہا ہوں میں کیونکہ اور بھی تقاضے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو یہ جان لے کبھی بھی اگر اب تک نہیں کیا تو اب تو شروع کرو۔ ٹھیک ہے ہم بہت بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچے ہوں گے، لیکن آج بھی شروع کرو۔ شوہر ہے، بیوی کے کیا کیا حقوق میرے اوپر ہے، بیوی ہے، شوہر کے میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، اولاد کے مجھ پر کیا حقوق ہے، ماں باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے، کہیں کے ذمہ دار ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھو، میں یہاں کا ذمہ دار بن گیا ہوں تو میرے اوپر اس کے کیا حقوق ہے۔ منمانی نہیں چلے گی، مسلمان نہیں چلا سکتا، کہیں پر بھی نہیں چلا سکتا، ایک مومن کہیں پر بھی نہیں چلا سکتا، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ کسی دوسرے پر۔ میں نہیں ہے میں کا معاملہ، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہے، قواعد ہے، اسی اعتبار سے انسان کو جینا پڑے گا۔ مرنے کے بعد اگر بچنا ہے مسئولیت سے، سوال سے، تو علم حاصل کر کے ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو یہاں چلے گا، ٹھیک ہے ڈریں گے، بیٹا ڈرے گا، بیوی ڈرے گی، جو بھی ہوگی، سامنے منہ نہیں کھولے گی، پیچھے گالی دے گے، جو بھی ہوگی، لیکن مرنے کے بعد تو کھڑے رہیں گے، ہم کٹہرے میں کھڑے کریں گے وہی ہمیں، اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے کل میدان محشر میں۔ اس لیے میرے دوستو یہ نہ سوچو کہ میرے کو کون پوچھنے والا، یہ سوچو کہ رب پوچھنے والا ہے، مجھے جواب وہاں دینا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی کسی کے اندر ہمت نہ ہو سامنے کھڑے رہ کر بات کرنے کی، لیکن وہاں رب ہوگا، وہاں اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا پوچھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انصاف دلانے والا ہوگا۔ وہ بالکل نڈر ہو کر سامنے کھڑا ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اسی لیے میرے دوستو علم حاصل کرو۔ دوسرا، علم آنے کے بعد عمل کرو۔ معلومات بہت ہوتے ہیں، انسان کو معلومات کی کمی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی شوہر کو دیکھو تو بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہے، وہ 1 گھنٹہ تقریر کرو بولے تو شوہر تقریر کر لے گا، گھر میں بتائے گا کہ ایسے ایسے حقوق ہے، یہ حقوق ہے، شوہر کی ایسی اطاعت کرنا، شوہر کی ایسی اطاعت کرنا، شوہر کی ایسی بات ماننا ہے، پورے فضائل، سارے دلائل سارے دیکھا۔ کبھی کبھی جواب میں زبان پہ نہیں آئے گا کہ بیوی کے حقوق بھی اس پر کیا ہے، وہ علم کا معاملہ کم رہے گا۔
ہو سکتا ہے کبھی کبھی درمیان میں وہ بھی بولے دیکھو تمہارے مجھ پر اتنے حقوق ہیں، خالی حقوق گنا رہا، مطالبہ کر رہا، خالی عمل کیا بھی نہیں، بیوی کے حقوق پر عمل نہیں، تو بیوی کیسے اس کے حقوق کا عمل کرے گی؟ گھروں میں پرابلم یہی ہے نا، اکثر جو زندگیاں بولتے ہیں ہماری زندگی میں سیٹ نہیں ہو رہا، ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اجنبیوں میں ایسی محبت ڈالی تو سیٹ ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ ذرا سوچو. شوہر کون کی، بیوی کون کی، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، فیملی کیا معاملہ نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ایک بار قبول کر لیا ایک دوسرے کو تو جان دے کر عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے شوہر. بیوی اپنے شوہر کی ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ اس کے معاملات کے اندر اس کی ساتھ دینے والی بن جائے، لیکن پھر بھی ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ علم کی کمی کی بنا پر پرابلم کھڑی کرتی ہے. بچے برباد، خاندان برباد، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. عملی تقاضے کو پورا کریں. عمل بہت ضروری ہے علم کے بعد، ورنہ آدمی کو بولے ٹھیک ہے کیا آ گیا ذمہ دار، 1 منٹ میں گنا دے. عمل جیسے علم ہے ویسے عمل ہونا ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر آدمی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. کبھی کبھی آدمی علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، پر علم کون سا اور اس علم پر عمل کیسا؟ بہت سارے لوگ دنیاوی اسلوب کو، دنیاوی نظم و نسق کو، خاندانی معاملات کو، قبائلی معاملات کو، یا میرے خاندان میں ایسا چلتا تھا، ایسا ہی ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کوئی آدمی ہے کسی جگہ کا ذمہ دار بن گیا، سمجھ رہے آپ، ذمہ دار بن گیا. خاص کر کبھی کبھی بعض لوگ یورپ کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ دیکھو، یورپ دیکھو، کبھی کبھی وہاں کے انسٹیٹیوٹ کی مثالیں لیتے ہیں، کبھی فیکٹریز کی مثالیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ کتنا منظم ہے، کیسے نظم کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے، ان کی لائف دیکھو کیسے. ہم بس ہے ہمارے معاشرے میں، ہم بالکل فریڈم دیے ہوئے بھائی اپنی بیوی کو، اور ہماری بیوی ہم کو فریڈم دی ہوئی ہے. گھر کی دونوں کے پاس ایک چابی ہے. میں بیوی کو نہیں پوچھتا کب گھر کو آتی، بیوی میرے کو نہیں پوچھتی کب گھر کو آتا. اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہم میں، ٹینشن ہی نہیں لیتے ہم. بچوں کو بھی ایک ایک کی دے دیے تو چابی، بچے بھی جب چاہے آؤ، تمہارا پرابلم نہیں، لائف تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، جیو. فرینڈز بناتے بناؤ، جیسی زندگی جینا ہے جیتے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ بہت اونچی سوچ ہے، یہ اونچی سوچ ہے، اور لوگ ایسے چیزوں کو لے کر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، معاشرے میں. اور کبھی کبھی کسی جگہ کی ایک فیکٹری کی ایک ٹیکنک لے کر، کسی کمپنی کی ایک ٹیکنک لے کر، اور کبھی کسی کنٹری کا کوئی معاملہ لے کر یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے اپنے پاس کی حکومت چلے. ایک مسلمان کے لیے سب کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث سے ہوگا. اس کی مثالیں کہاں سے ہوگی؟ قرآن و حدیث سے ہوگی. تمسک الکتاب و سنہ، لازمی ہے قرآن و حدیث کو تھامنا. زندگی کے ہر معاملے میں دیکھنا کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، جن حقوق کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے، جن ذمہ داریوں کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے، وہ ذمہ داری کیسی ہو، کس طرح کا معاملہ. نہیں، ایک بہت بڑا آئیڈیل میں اس کا پڑھا تھا، ایک بڑا فلاسفر ہے میں اس کا پڑھا تھا، ایک بہت بہترین انسان تھا، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہ سب زیرو ہے مسلمان کی لائف کے لیے، وہ علم نہیں ہے. وہ بہت سارے لوگ کبھی کبھی ایسے علوم کو لے کر امپلیمنٹ کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، محلوں کے فیصلے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے ان کے معاملات کو لے کر. اسی بنا پر معاملات وہ نہیں ہوں گے، علم وہاں سے نہیں ہوگا. علم کہاں سے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبی. مسند حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہے. ترکت فیکم امرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 2 چیزیں چھوڑی ہے، لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج آدمی پریشان جو ہے اس قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، بدعات میں، خرافات میں، شرک میں، زندگیوں کے معاملات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکنا. ہمیشہ تھوڑی چھوٹی سوچ، جو دونوں کی سوچ، دونوں قرآن و حدیث کو تھامے رہیں گے، سوچ میں ڈفرنس ہوگا کیا؟
دونوں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کوئی معاملے کے لیے طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے، کیا اختلاف ہوگا کیا ان میں؟ دونوں بھی قرآن و حدیث سے علم لے رہے ہیں، کسی مسئلے کے اندر بیٹھے ہیں، دونوں کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اختلاف ہوگا کیا ان کے درمیان؟ انتشار ہوگا ان کے درمیان؟ ایک آدمی قرآن و حدیث کی بات کرے، دوسرا معاشرے کی بات کرے تو اختلاف ہوگا۔ ایک آدمی اپنے بیوی کے سامنے رکھ رہا ہے کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، بیوی بولے نہیں میرا خاندان ایسا ہے، میرا معاملہ ایسا ہے، میرے ماں باپ سے ایسا، کچھ بھی کرو میں اس کو، شوہر یہ بول رہا ہوں برعکس، بیوی کے مقابلے میں کیا ہوگا معاملہ؟ اختلاف ہوگا۔ کیوں؟ دونوں کے علم لینے کی جگہ الگ ہو گئی۔ ایک قرآن و حدیث سے علم لے رہا، دوسرا خاندانی اثر و رسوخ کو بتانے کی کوشش کر رہا، رسومات کو جو ماحول میں چلتا ہے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کر رہا، تو ایسے میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا۔ اس لیے دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے لیے علم کہاں سے لے؟ قرآن و حدیث سے لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کہیں نہیں بھٹکے گا آدمی، کسی بھی معاملے میں نہیں بھٹکے گا، کوئی بھی مسئلے کے اندر نہیں بھٹکے گا، وہ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہو، بڑا سا بڑا، دنیا کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا زندگی کا پہلو نہیں ہے جہاں قرآن و حدیث سے اس کا حل نہ نکل سکے۔ کوئی بھی دین کا معاملہ لو، کوئی بھی مرحلہ لو اس دنیاوی زندگی کا، کتاب و سنت اس کو وہاں پر ناشنا نہیں رکھا ہے، تعلیمات موجود ہے، وہ ہاں ہماری رسائی نہیں ہوئی اور بات ہے، ہمیں اس تک علم نہیں ہے یہ اور بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ یہ پچھلی قومیں بولتی تو چلتا تھا، پچھلی قوموں کے دین کو مکمل نہیں کیا گیا تھا، اتنے ہی ذمہ دار تھے جتنا دین، جتنا علم، جتنے احکامات ان کو دیے گئے تھے، وہ کامل نہیں بول سکتے تھے اپنے مذہب کو، لیکن امت مسلمہ کا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ کامل ہے، قیامت تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں کمی کی نہ زیادتی کی، کمی کرنا زیادتی کرنا یہ دین میں اختراع ہے، نیا کام کو نکالنا ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، آج جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ نہیں ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، میری امی ایسا کرتے تھے، میرے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے۔ یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا ہے، علم حاصل کرنے کا معاملہ جو کرنا ہے وہاں سے کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، مشورہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ یہ مشورہ آدمی کسی سے کب لیتا ہے؟ جب اس کو مشورے کا اہل سمجھتا ہے، اور آدمی جب مشورہ نہیں لیتا ہے تو اس کا خود مطلب ہے کہ وہ اس کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہا، اس لیے مشورہ نہیں لے رہا ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اظہار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایکٹیویٹیز سے، ہمارے عمل سے سمجھ میں آ جاتا کہ ہم کس کو اہمیت دے رہے، کس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ انسان جس کو اہمیت دیتا، جس کو قابل سمجھتا، وہاں جا کر کیا کرتا؟ مشورے لیتا۔ آج آپ دیکھیں گے عموماً ہماری زندگیوں کے اندر جہاں ہمیں چاہیے آپس میں مشورے کریں، لیکن وہاں ہم مشورے دوسروں سے لیتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، وہاں اپنے معاملے کو کسی تیسرے کے پاس رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس بنا پر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو آدمی سب سے پہلے جو مسئلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، گھر کا کوئی میٹر ہے، کن لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا؟ پڑوسیوں سے؟ گھر کے افراد بیٹھیں گے، بیوی بیٹھے گی، شوہر بیٹھے گا، بچے بیٹھیں گے، وہ لوگ بولیں گے کہ گھر کے اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ بیوی شوہر کا کوئی معاملہ ہے کسی چیز کے اندر، وہ دونوں مشورہ کریں گے، لیکن عام طور پر شوہر سمجھتا مائکے کو عورت سے، عورت ہمارا ایک حصہ ہے، ایک جنس ہے، عورت کا معاملہ بھی اتنا ہی ہے جتنا شوہر کا ہے، مرد کا ہے، دونوں میں برابری ہے، خلقت میں تبدیلی ہے، چند معاملات کے اندر فوقیت برتری کا معاملہ ہے، ورنہ سارے معاملات کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں۔ جیسے شوہر کی وہ قدر کر رہی ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی قدر کرے، اس سے بھی مشورہ لے، اس سے بھی بات کرے۔ جب بچے بڑے ہو رہے ہیں، صاحب سمجھ بن رہے ہیں، تو باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹوں سے مشورہ کرے، ان کی بھی بات کو سنیں، رائے لے کر تبصرہ کرے، بیٹے تمہاری رائے تو ٹھیک ہے،
مگر مجھے یہ پہلو ایسا لگ رہا ہے شاید اس پہ کرنے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. تجربہ ہوتا ہے نا باپ کو, وہ رائے سن کر اپنا مشورہ دے کر کنونس کر سکتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے جو رائے دی ہے شاید اس پر عمل بہتر ہوگا. آرڈر نہیں, مشورے کا معاملہ ہے, اور مشورہ لینا ضروری ہے اور مشورہ دینا بھی ضروری ہے. اور ہر ایک کو وہ اہمیت دی جانی چاہیے, خاص کر گھر کا معاملہ جہاں پر مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. بعض انفرادی معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, خود کا اپنا معاملہ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہے جو روز مرہ کے معاملات ہیں, کھانے پینے کا معاملات ہے, اس کے ضروریات قضائے حاجات وغیرہ وہاں تھوڑی مشورہ کرے گا. لیکن جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایک گھر ہے اجتماعی معاملہ ہے, ایک محلہ ہے اجتماعی معاملہ ہے, ایک شہر ہے اجتماعی معاملہ ہے, کوئی نظم نسق کوئی کمیونٹی ہے وہ اجتماعی معاملہ ہے. وہاں آدمی انفرادیت چلا دے تو بگاڑ ہوگا, پرابلمس ہوں گے. آج گھروں میں وہی ہوتا ہے عموماً, بچے باپ کے باغی ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے کیا بولنا ہمارے باپ کو, کس کی سنتے سے نہیں. ہمارے باپ کے دوست کے سامنے باپ کی شکایت کر رہا, تم تو سمجھو جی ابا کو ہمارے گھر میں جانا دل نہیں بڑھ رہا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. باپ کے دوست کو بیٹا بول رہا ہے. کبھی کبھی بیٹے باپ میں اتنی دوری, اپنی بیٹے کے معاملات کو دوست کے سامنے باپ سے بات نہیں کر رہا, باپ کے دوست سے بات کر رہا. پھر یہ باپ اپنے دوست سے بولتا ذرا بیٹے کو سمجھو, تمہاری سنتا ہے, تمہارے سے وہ بات کر رہا. ارے جو کھلا رہا باپ, پلا رہا باپ, رہ رہا باپ کے گھر میں, پر باپ اس سے بات نہیں ہو رہی بچے کی. تیسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے آخر؟ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے ہیں. کبھی ہم نے بیٹے کو بیٹے کا حق نہیں دیا, بیوی کو بیوی کا حق نہیں دیا, بیوی نے شوہر کو شوہر کا حق نہیں دیا, اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ کا حق نہیں دیا, جس کی بنا پر مسائل گھر کے باہر جا رہے ہیں. کیوں انتشار ہوتا ہے کسی کمیونٹی میں؟ شاید وہاں کچھ ہو رہا ہوگا. غور کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ دار جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہاں مسائل کھڑے ہو رہے, کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے نام سے ایک سورت اتار دی ہے. سورۃ الشورى, مشورے کا سورہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات تک آ جائیں, مسائل کا کوئی معاملہ ہو, اللہ کے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے, اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے. کون سے اصحاب؟ جن میں غلام بھی تھے, جن کی زندگی غلامیت کی تھی, جن میں مالدار سردار ٹائپ کے لوگ بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے مشورہ کیا, کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھا, کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھا. جہاں معاملہ عمومی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں جنگ احد کا معاملہ کیا تھا, مشورہ لیا آپ نے. آپ کی رائے تو یہ تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے, لیکن دوسروں کی رائے زیادہ یہ تھی کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے. ہوا کیا؟ نقصان پہنچا, 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا تمہاری وجہ سے, میرے مشورے کو نہیں ماننے سے دیکھو انجام. مشورے میں طے ہو گیا, بات ختم ہو گئی, اجتماعیت میں فیصلہ ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اب اگر اچھا یا برا معاملہ رب کے سپرد, پھر اس کے اوپر نکیر نہیں, شکوہ شکایت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ ہی سوچنے لگے. شاید جب اللہ کے نبی نے کہا نکلو باہر جا کر ہی جنگ کی جائے گی, بات صحابہ سوچنے لگے شاید ہم نے باہر کا مشورہ درست نہیں دیا. پھر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جیسے چاہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایک نبی جب جنگ کے ڈریس کو, جنگ کے لباس کو پہن لیتے ہیں پھر اتارتے نہیں ہیں. نکل گئے میدان جنگ کی طرف ہی. تو ہمارے مشورے مفقود ہیں, مشوروں سے دور ہے ہماری زندگیاں. بہت کم ہم لوگ مشورے کرتے ہیں. ہاں دوسروں سے بہت کریں گے, دوست پہ اعتبار ہے وہاں مشورہ کریں گے, کوئی تو خاندان والے تھے وہاں مشورہ کریں گے. ذرہ آپس میں مسئلہ ہو گیا, دونوں اچھے دوست تھے, دونوں میں ذرا اختلاف ہوا تو اب میرا دشمن کون ہے اس کے پاس جا کے مشورہ کریں گے. ہم جو پہلے سے بغاوت میں جی رہا انہیں کیا اچھا مشورہ دیں گا, انہیں تو اور آگ لگائے گا نا.
تو مشورے کہاں لینا وہ بھی سوچنا ہے. یہ اتنا تو انسان کے اندر علم ہونا, کتاب و سنت کے اندر ساری وضاحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ بَيْنُهُمْ شُورًا. مومنین کی شان یہ ہے, اہل ایمان کی شان یہ ہے, ان کے جو بھی معاملات آپس کے ہوتے ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. بغیر مشورے کے ان کے درمیان کوئی کام نہیں ہوتا. یہی اس کی بہت ضرورت ہے میرے دوستو آج ہمارے معاشرے میں. گھر زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. بیٹھو, کہاں کوئی پرابلم ہو رہا تو جہاں سے پرابلم ہو رہا ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرو. ایک کاروبار میں دونوں بھائی بیٹھ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے. دونوں بھائی بیٹھے, بھائی کیوں ہو رہا ہے ایسا, گراہک کتنا ہو رہا ہے, پھر کمی کیوں ہو رہی ہے ڈے بے ڈے, کہاں کمی ہو رہی ہے, کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے, لیکن ایک بھائی دوسرے کے خلاف دوسرا, انہیں بیٹھ رہا غلہ کھا جا رہا, دوسرے کی طرف انہیں بوٹ رہا غلہ کھا جا رہا. اس کے بعد دونوں ایک دن تباہ ہے. مشورہ کہاں کرنا چاہیے تھا. معاملات ہے شوہر بیوی کے, معاملات ہے باپ بیٹے کے, کسی اور سے جا کے ڈسکس ہو رہا ہے, ان سے ہی ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے میرے دوست بحیثیت مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں ہم. گھر زندگی کے معاملات میں, گھر کاروبار معاملات جہاں جہاں بھی ہے, اس تقاضے کو پورا کرو, مشورے کے تقاضے کو. اور مشورہ کس سے ہوگا, جو جس سے ریلیٹڈ ہے اس سے مشورہ ہوگا. کام ہمارا ہے, کس سے تو جا کے مشورہ لے رہے, نہیں. جب جو مل کر رہے ہیں ان سے مشورے کرو, جن کا معاملہ ہے ان سے مشورہ کرو. کام کرنے والے الگ ہے, مشورہ کسی اور سے آگے, ہاں ایسا ایسا کرو, آرڈرس نہیں. جن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان سے مشورے لے کر کام کرو. نہیں میرا دوست ایسا تھا, بولا بیٹا تمہارے کو ایسی چیز کرنا ہے, بیٹوں سے بھی پوچھو بیٹے تمہارا مسئلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. ایک تقاضا ہے خاص کر عفو اور درگزر کا, معاف کرنا, نظر انداز کرنا, درگزر کرنا. بنی آدم ہے, غلطیاں ہوگی, خطائیں ہوگی, غلطی نہ ہو ایسا نہیں ہوگا. ہر غلطی پہ پکڑ رہے ہیں. ساتھ گھر میں پڑی ہوئی بہو کے برتن ایسا کئی کو چھوٹی چھوٹی بات چل رہے تو ذرا چلن بھی چینج دکھ رہی ہے تمہاری. یہ برتن دھونے کا ڈھنگ ہے کیا, یہ پکانے کا طریقہ ہے کیا, یہ کپڑے رکھنے کا ڈھنگ ہے کیا. ہر بات پہ بیوی شوہر کے پیچھے, شوہر بیوی کے پیچھے, ساس بہو کے پیچھے, بہو ساس کے پیچھے, ماں باپ بچوں کے پیچھے, بات بات پر یہ رکھنے کا طریقہ. بیٹا بولتا کیا بس سے رہے بھائی, گھر میں آتے کیچے بیگ یہاں رکھنا ہے کیا, چپل یہاں رکھنا ہے کیا. ارے نکیر کے بجائے کام کر کے بتاؤ, بیٹے چپل یہاں رکھے جاتے ہیں, بیٹے بیگ یہاں رکھا جاتا ہے, بہو کام ایسے کیا جاتا ہے, شوہر بیوی یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, بیوی شوہر کو یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرو. آپ 4 روپیوں کے لیے انسان اسکول میں جا کر تہذیب تربیت دیتا ہے, چند پیسوں کے لیے مینجمنٹ سے ڈر کر کبھی بچوں کے ساتھ ارے ترے کی بھاشا اختیار نہیں کرتا, انہیں تربیت سکھاتا, گھر میں جاتے کچھ الگ پورا معاملہ. یہاں ضرورت ہے گھر میں عمل کر کے بتانے کی ضرورت ہے, کام کر کے بتانے کی ضرورت ہے. درگزر کرو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بچہ تھا میں, 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا. کتنے سال؟ 10 سال. کون؟ بچے. بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں, بچوں میں کیا معاملہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے مجھے بھیج دیتے اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تو میں بھی کھیل میں لگ جاتا, اور میں بھول جاتا تھا کہ میں کہیں کیا کام سے آیا, کھیل کر واپس آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے وہ کام کرنے گئے تھے کیا ہوا. 10 سال بتا بھی رہے ہیں غلطیاں کیسی ہوتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں نہیں. کرنے کے بتا دیتے ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہوا, ایسے نہ ایسے کرو, نکیر نہیں. لیکن ہمارا معاملہ ہر جگہ نکیر, ایسا کہیں کو نہیں ہوا, ویسا کہیں کو نہ ہوا, وہ کہیں کو نہیں ہوا. یہ صبح سے شام تک وہ بیچارہ کیمرہ تو ٹھیک ہے, کیا بھی نہیں بولتا انہیں, خالی کیچ کرتا, اس لیے ٹینشن کسی کو بھی نہیں ہے. کیمرے سے ڈر کیا ہے, انہیں دوسروں کو بتا دیتا, آ کو دیکھ لیے تو اس کی ریکارڈنگ بول کر ڈر ہے, ورنہ
کیمرہ کبھی کسی کو کچھ بولتا ہے؟ اسی لیے میرے دوستو، عفو درگزر، فاعفو واصفحو، اللہ کہتا معاف کرو، نظر انداز کر دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھیڑ دو، بڑی معاملہ ہے بٹھا کر سمجھاؤ، غصہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پر کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ غصے کا معاملہ، اکیلے میں غصے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں جب سمجھاتے تو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن عمومی کوئی رب کی نافرمانی ہوتی، علا صوتن واشتد غضبہ کانہ منذر جیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، ایسے جیسے کسی لشکر سے آپ ڈرا رہے ہوں، یہ معاملہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے اکیلے میں، اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ رب کی رحمت ہے آپ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہے۔ اگر آپ سخت دل ہو جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد ایک بھی نظر نہیں آتا۔ لوگ قریب آنا چاہیے، لوگ ملنے کی خواہش کرنا چاہیے، لوگ بات کرنے کو تڑپنا چاہیے۔ ارے اس بندے سے ملیں، اس سے ملیں، اس کے پاس جانے سے کچھ معاملہ ہوگا، نرمی کا وہ معاملہ، عفو درگزر کا وہ معاملہ ہو۔ بیوی، شوہر، ماں باپ، بچے، آپ بولے کہ کیا یہی مین ہے، یہ گھر ہی اصل ہے اہم۔ اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جو اپنے بال بچوں کا کچھ نہیں کر سکتا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ کبھی معاشرے کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جس کا علم عمل کے خلاف ہو وہ لوگوں کے لیے کبھی نمونہ بن جائے مشکل ہے۔ اسی لیے میں بار بار اسی جانب توجہ دلا رہا ہوں، اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، ہماری اپنی زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں کتنا نکھار ہے، کیسے چینجز ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ 10 لوگوں میں کسی کو معافی دینا بہت بڑی چیز ہے، ارے گھر میں بچے کو معاف کر کے، بیوی کو معاف کر کے دیکھو، وہ بڑی چیز ہے۔ وہاں اصل معاملہ رہے گا کہ ہم کیسے ہیں۔ باہر نکل کے زبان بہت اچھی ہو سکتی ہے ہماری، لیکن بیوی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ خواتین میں آ کر ایک خاتون اپنی زبان بہت اچھی بتا سکتی ہے، شیرین زبان، حسن کردار، حسن اخلاق۔ شوہر کے لیے کبھی زبان سے پیارا جملہ نکلے ہی نہیں، لیکن باہر دیکھا جائے کیا خاتون ہے بھائی، گھر میں کیسی خاتون ہے وہ ضروری ہے، شوہر کے ساتھ کیسے ہے وہ معاملہ بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سدھر گئے انشاءاللہ محلہ سدھرے گا، شہر سدھرے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس لیے عادت بناؤ معافی کی، ہر جگہ گرفت نہیں، ہر چیز پہ نکیر نہیں، ہر غلطی پر ٹوکنا نہیں۔ تنگ آ جاتا آدمی، معلوم ہے، یہ کہہ رہے بھائی دم ہو گیا، اس سے تو بولتا انسان بات سن سن کر، اور اتنا ہی نہیں، اتنا تو چلتا پھر اس کو لوگوں کے سامنے، جو خاندان کے رشتے دار آ گئے اس کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ چالو گھر کا، شوہر کا بیوی بول رہی، بیوی کا شوہر بول رہا، مرد پھر بھی خاموش بڑھتا، عزت ہے نا، اس کو باہر نکل کر جانا ہے کیا نہیں؟ کبھی کبھی عورتیں چالو، ساس شروع، بہو شروع، تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری عزت ہے گھر کی، کسی کے سامنے رکھنے سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے عموماً۔ خاندان کے اندر پوری ایڈورٹائزمنٹ، کیا ہو نہ ہو دوسری جگہ پر ہم کو پوری چیزیں ہماری گھر کی پتہ ہے لوگوں کو، اتنا ہی ہے کہ لوگ آنکھوں نہیں بولتے۔ اس لیے میرے دوستو معاملات کو نظر انداز کرو، چھوڑ دو۔ جب یعنی دوسروں کے سامنے تو سوچنا بھی نہیں بولنے کا، ہر وقت یہی نہیں رہتا، آج تھوڑا مشکل کا آ گیا، تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ہوتا، اس کے بعد لا سکتے وہ عزت جو مارکیٹ میں مارکیٹ بنی تھی، لا سکتے واپس؟ تو سختی کے وقت میں صبر، تھوڑا صبر کر لیں گے، وقت ہو جائے گا، پھر ہماری زندگی اپنے لیول پر آ جائے گی۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن شریعت نے تقاضے بتائے یہ مسئولیت کے آدمی کیا کرے؟ نظر انداز، عفو درگزر سے کام لے۔ اسی طرح سے کیا کرنا ہے؟ نرمی اختیار کرنا، سختی نہیں۔ پھر ہمیشہ غور کرنا اپنے آپ پر، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوں، میرا معاملہ میرے بال بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں میں رہتا ہوں دوست احباب کے ساتھ میں کیسا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ پر غور کرنا، میرا سراؤنڈنگ کیسا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا نظریہ رکھ رہے ہیں، میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہا ہوں۔ اس کے لیے بہت ضروری آدمی ہمیشہ اپنے آپ پر کلک کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ یہ بنیادی تقاضے ہیں۔ یہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، میں تو اچھا ہوں بھائی۔ اچھا غلط طے کیسے کرنا؟ قرآن حدیث کے سامنے رکھنا وہ غلطی کو، وہاں دیکھنا غلط یا صحیح، صحیح تو صحیح، غلط تو غلط۔ میں ہی سمجھ رہا ہوں صحیح نہیں ہوتا ایسا معاملہ۔ یہ چیز تھوڑا سا ہمارے اندر کم ہو جانی چاہیے تو معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس تعلق سے کتاب و سنت کے اندر اور بہت ساری چیزیں ملے گی ان تقاضوں کے، لیکن یہ بنیادی کچھ تقاضے میں نے اپنے سامنے رکھے ہیں۔ اگر الگ الگ شقیں کریں گے تو لمبی تفصیلات ہو جاتی ہے، لیکن خاص کر ان معاملات کو، پہلا معاملہ علم، دوسرا معاملہ عمل، تیسرا معاملہ مشورہ، چوتھا معاملہ عفو درگزر، پانچواں معاملہ نرمی کا معاملہ ہو، چھٹا معاملہ دیکھ لیں ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کس طرح کا معاملہ ہے، اور ان تمام کے لیے جو بیس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ وہاں سے ملا سب تو سب کو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں سے بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔